زوم نکلے گا سچائیوں کا بھی، ہار مانے گی قوم نصارا بھی، ہار مانے گی قوم نصارا ابھی، پل میں ہو جائے گا فیصلہ، آ گئے پنجتن آ گئے، آ گئے، آ گئے پنجتن آ گئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد، اما بعد، وفقنا اللہ ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مباہلہ کے واقعے میں بہت ساری بحثوں کو لایا جاتا ہے، اور جو ہم اس میں مختصر جس سوال کو چھیڑیں گے وہ سوال یہ ہے کہ انفسنا و انفسکم، یہاں پہ انفسنا کیا مولا علی علیہ السلام کو شامل ہے؟ اگر ان کو یہ شامل ہے تو کیا یہ اس میں ان کی فضیلت ہے یا فضیلت نہیں ہے؟ اعتراض کرنے والا یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ بھی آیت ہے کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو فسلموا علی انفسکم، یہ جو ہے وہ سورہ نور کی آیت ہے، فسلموا علی انفسکم، سورہ نور کی آیت نمبر 61 ہے کہ اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ انفس اپنے اوپر سلام کرو، تو یہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ لے جاؤ مباہلہ میں، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو کہہ لے کہ مباہلہ میں، تو لہٰذا انفسنا سے مراد کیا ہے؟ خود پیغمبر اسلام کی ذات مقدس مراد ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ مولا علی علیہ السلام کو بھی شامل کر لیں۔ تو فقط انفسنا سے مولا علی علیہ السلام کو مراد لینا اور یہ کہنا کہ وہی جو ہیں وہ نفس نبی کا مصداق ہیں، یہ کہنا بالکل کیا ہے درست نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ خود بھی آ جائیں تو پیغمبر اسلام خود چلے گئے۔ اب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جو آیت ہے کہ فسلموا علی انفسکم، اس کی تفسیر کیا بیان کی گئی ہے؟ خود اہل سنت کی تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ دوسروں کو سلام کریں، کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو کچھ لوگ دوسروں کو کیا کریں؟ سلام کریں۔ اور روایت میں یہ بات موجود ہے کہ اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو پھر یوں کہہ دیا کرو کہ السلام علینا من عند ربنا، کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کیا ہو سلام ہو۔ لہٰذا یہاں پہ سلام بھیجنے والا اور ہے اور جس کے اوپر سلام بھیجا جا رہا ہے وہ اور ہے۔ اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے خود اپنے اوپر ہی سلام کرنا ہے، یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب آیت نے یہ کہا کہ تم مباہلہ میں آ جاؤ اپنے انفس کو لے کر، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کو لے آئیں، بلکہ یہاں پہ آیت کے اندر غور نہیں کیا جاتا۔ آیت کے اندر الفاظ ہیں کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم۔ ندعو کا مطلب کیا ہے؟ بلانا، کہ ہم بلائیں، ہم دعوت دیں۔ تو کیا ایک انسان خود اپنے آپ کو دعوت دیتا ہے کہ چلیں جی میں فلاں کے گھر جا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم چلے جائیں؟ دعوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ دعوت دینے والا اور ہو اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ اور ہو، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم کہیں کہ انفسنا میں حضرت علی علیہ السلام شامل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفسنا کا مصداق نہیں ہیں، کیونکہ وہ دعوت دینے والے ہیں۔ جب وہ دعوت دینے والے ہیں تو مولا علی علیہ السلام اس میں شامل ہیں۔ اور اسی بات کی تائید کرتی ہے روایات میں، اہل سنت کی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ شورا کے موقع پر مولا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انشدکم اللہ حل فیکم احد، کہ باخدا اللہ کی قسم تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم میں کوئی ایسا فرد ہے کہ جعل اللہ نفس نبی، کہ جس کو اللہ نے نفس نبی قرار دیا ہو؟ میرے علاوہ کوئی ہے تم میں ایسا فرد؟ تو صاحب نے کہا کہ نہیں، کوئی نہیں ہے، آپ کے علاوہ ایسا کوئی فرد نہیں ہے۔ یعنی مولا علی علیہ السلام اپنی ولایت پہ، اپنی حقانیت پہ اس آیت سے استدلال کر رہے ہیں، تو اگر اس نفس نبی میں نبی خود شامل ہوتے تو مولا کا یہ استدلال بنتا نہیں تھا۔ تو اسی بات سے عرض ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تم اپنے نفس کو بلا کے لے آؤ، اور اپنے نفس میں جمع کا صیغہ استعمال کیا، جمع کا صیغہ رکھنے کے بعد ایک وسیع جو ہے وہ میدان دے دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اگر حضور نے اللہ کی اطاعت کرنی تھی، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مکمل اطاعت کرتے ہیں، اگر انہوں نے مکمل اطاعت کرنی تھی تو جمع کے صیغے کے مطابق 3-4 بندوں کو لے جاتے، لیکن انہوں نے جمع کے صیغے کے اوپر عمل نہیں کیا۔
اور وہ ایک ہی بندے کو لے کر گئے ہیں۔ ایک بندے کو کیوں لے کر گئے ہیں؟ کیونکہ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ میں زمین میں سے جو خیر اہل الارض ہیں میں ان کو لے کر جاؤں گا، جو سب سے بہتر ہوں گے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا علی علیہ السلام کو لے کر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت زمین پر مولا علی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ایسی ہستی موجود نہیں تھی کہ جو سب سے زیادہ کیا ہو افضل ہو، کہ اتنے خطرناک موقع پہ، اتنے اہم موقع پہ فقط انفس میں کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی علیہ السلام کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو پس جب ثابت ہو گیا کہ مولا علی علیہ السلام سب سے زیادہ افضل ہیں، تو ہر انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ جو بندہ افضل ہو اس کو آپ خلافت دیں، اس کو آپ پہلے نمبر کی خلافت دیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو مفضول ہے، جو افضل نہیں ہے، اس کو پہلے آپ خلافت دے دیں اور جو سب سے افضل ہے اس کو کیا آخر پہ آپ رکھیں۔ ایسی بات کسی عقل کے ہاں بھی تائید یافتہ نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین۔